اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کا جھنڈا بجلی چوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ویڈیو جی پنجاب کے کسی ایریا کی آپ اسپیسیفک تحصیل اور ضلع اور پورا محلے کا نام تو میں آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ وہاں تک اگر بندہ انفارمیشن دے دے تو وہ گھر کو بھی لوگ پھر ڈیٹیکٹ بھی کر لیتے ہیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ پھر ٹک ٹاکس بھی بن جاتی ہے، یوٹیوب فیس بک آگے پیچھے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہے، تو وہ پھر بڑی نامناسب بات ہو جاتی ہے کہ کسی کی ذات کو ہمیں اس کے گناہوں کو جہاں تک ہو سکے چھپانا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ہمارا ملک اس حد تک کیسے پہنچا ہے، اس ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے۔ جو تو طاقتور لوگ ہیں ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے سیاستدان ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، بڑے بڑے سرکاری افسران ہوں، ان سے تو ہمارا گلہ ہی فضول ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف امیر ظالم نہیں ہے، یہاں پہ حسب توفیق ہر انسان ہی فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر بجلی آپ کو مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب وہاں سے پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے۔ اس سے بڑی منافقت کا اور کیا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے اپنے گھر کے باہر گلی میں، لیکن اس کے اندر جناب آپ ایک پائپ کے اندر سے تار گھسا کر لے جائے اور وہاں سے بجلی چوری کرنی شروع کر دیں۔ وہ ظالموں، چلو چوری کرنی ہے کسی اور طریقے سے کر لو، محب وطن بن کر، محب وطن ہونے کا لبادہ اوڑھ کر۔ تو اس حد تک اگر آپ اپنے ملک کو ہی لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی معیشت کیسے صحیح ہوگی؟ کہاں یہ محب وطن پاکستانی؟ یہ محبت ہے ہماری اپنے وطن کے ساتھ، یا اپنے وطن کے جھنڈے سے ہمیں اتنا پیار ہے کہ جناب ہم اس کے ذریعے ہی اب چوریاں کرنی شروع کر دیں گے۔ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے شروع سے اور ہمیشہ یہی رہے گا کہ ہمارا عام آدمی کبھی بھی دیر پا صورتحال کا جائزہ نہیں لیتا۔ وہ ہمیشہ وقت کو دیکھتا ہے کہ آج دن کیسا رہے گا، وہ کبھی بھی ایک سال بعد کو نہیں دیکھتا۔ جو آج ترقی یافتہ قومیں ہیں جتنی بھی ہیں، آپ آج ان کے جا کر معاشی صورتحال دیکھیں یا ان کی پالیسیز کو اٹھا کر ان کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر انہوں نے 2030 40 50 تک اپنے پلانز بنائے ہوتے ہیں کہ ہماری معیشت یہاں تک پہنچے گی، باقی ہم نے اپنے ملک میں یہ بہتریاں لانی ہے اس سال تک، اور ہر ملک نے تقریباً ایک ایجنڈا رکھا ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی وہ پھر اپنی پالیسیز کو بھی چلاتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جناب تو کبھی کسی کو ایک مہینے بعد کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایک مہینے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہوگی، یا ہمارے بیرونی تعلقات کیسے ہوں گے، کس ملک کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن شپ ہوگا۔ ہم تو یہ باتیں ایک مہینے بعد کی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، تو 10 سال یا 20 سال بعد کی تو بڑے دور کی بات ہے۔ اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہماری عوام ہے، اس میں یہ کوئی عادت ہی نہیں پائی جاتی کہ ہم فیوچر کو بھی سوچیں کہ ہم نے بجلی چوری کرنی ہے جی، کہیں سے اور کوئی فراڈ ہمارا لگ جائے جناب، کوئی آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا، کسی نے وہ ایک بار اقرار الحسن صاحب نے پروگرام کیا تھا تو سرعام، تو اس میں بھی انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کافی زیادہ ہماری عوام کو کہ وہ جناب ٹی وی کی ایک کوئی اندر سے اس کا کوئی ایک وائر اکھاڑ کر لے گئے، اور وہاں پر جب گئے مکینک کے پاس تو اس نے تو کہا جی اس کا تو پتہ نہیں 5000 کا کام ہوگا۔ اسی طرح سے وہ بائک کو خود سے ہوا نکال کے لے گئے پنچر والے کے پاس، تو اس نے آگے سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کی تو ٹیوب بھی ساری فارغ ہو چکی ہے، اس کی اب یہ نہیں ڈلوانی پڑے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ہر انسان ہی حسب توفیق فرعون بن کے بیٹھا ہے جناب، جس کو جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنی کرپشن ضرور کر کے بیٹھتا ہے۔ تو کہاں سے ٹھیک ہوگا یہ ملک پھر، جب تک عام آدمی ہمارا، پولیس کا ایک جو سپاہی ہے وہ بھی جناب اگر وہ کہیں پہ ٹریفک کوئی دیکھ رہا ہے یا وہاں پہ کھڑا ہے یا کہیں اس نے ناکہ لگایا ہوا ہے، تو اس کی بھی کوشش یہی رہے گی کہ ہر آنے جانے والا اس کو جناب کچھ نہ کچھ اس کی جیب بھر کری جائے، اسی طرح سے وہ کوئی بندہ وہاں سے نکل نہ پائے، اور اس کو وہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو ہمارے ملک کی کرپشن کا تو یہ حال ہے، اور یہ حال کس طرح سے ہوا ہے؟ ہم ویسے تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ جناب بڑے بڑے سیاستدانوں کو ڈکیت چور کہہ دینا اور اپنی غلطیوں کو نہ دیکھنا، اسی طرح سے کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دینا، کبھی کسی جج کو جناب آگے کر لینا کہ جناب اس کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے یہ حال ہوئے۔ تو یہ بہت سب سے آسان صورتحال ویسے بھی یہی ہوتی ہے۔ جو ٹاکسک ٹائپ کے پیپل ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی جو ان کی خراب صورتحال ہوتی ہے اس کو سوچنے سے ڈرتے ہیں، اس پر جناب وہ کوئی اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا سب سے پہلا ایکشن یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو بھی ہوگا وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں، کسی دوسرے پہ ہی بلیم گیم ہوتی ہے ان کی کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وہ خود کو کبھی نہیں دیکھتے، اپنے اندر کی خامیوں کا کبھی جائزہ نہیں لیتے۔ ہماری عوام کا یہی حال ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کتنے ٹھیک ہیں، ہم خود کتنے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں،
چلیں آئین پاکستان کو چھوڑ دیجئے، ہم سب برائے نامی صحیح مسلمان ہیں، ہم اس بات کے امیدوار ہیں کہ جناب ہم اس زندگی میں جو بھی کریں گے اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے بعد ہمیں انعام کے طور پر جنت بھیج دیا جائے گا۔ تو کیا جنتیوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو ہماری قوم نے کام اپنے میں؟ چوری تو اسلام میں بھی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر جب آپ 25 کروڑ لوگوں کی چوری کر رہے ہو تو اس کا کیا ہی عالم ہوگا؟ آپ ایک انسان کے کوئی چیز اگر چوری کر لیں تو اس کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ جو بجلی ہے یا جس طرح سے یہ حکومت دے رہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے یہ جتنے بھی گرڈ اسٹیشن لگتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے ریاست کا کوئی بھی جو فلائی کام ہے یا عوام کی سہولت کاری جو بھی ریاست کرتی ہے، وہ ایکچول میں تو عوام ہی اس کے پیچھے ہے، عوام کا ہی پیسہ لگا ہوا ہے، ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے اس پروجیکٹ کے پیچھے۔ حکومت نے اپنی جیب سے تو پیسے کما کے نہیں کہیں پہ لگائے ہوتے، وہ عوام کے ٹیکسیز کے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب بھی جو ہمارے پاکستان کے سب سے مشہور پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے، اور ان کی تقریروں میں بھی اکثر ہمیں مغرب نام کا لفظ سنتا ہے اور مغربی روایات کا تذکرہ ملتا ہے ان کی اکثر تقریروں کے دوران۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو مغرب ہے وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ صرف وہاں کی حکومتیں یا جناب وہاں کے ادارے اور سرکاری محکمے اتنے کوئی 30 مار خان ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کا نظام بالکل شکنجے میں رکھا ہوا ہے، اور ان ملکوں کی معیشتیں اور ہر چیز ہر لحاظ سے وہ ملک اوپر ہی جاتے ہیں ہر آنے والے دن میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہماری عوام جب تک صحیح نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی جو عوام ہے وہ اتنے ان لوگوں میں مینرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو اکثریت ہے، جو ان کے انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں جو لوگ، ان کا کوئی عام آدمی روڈ پہ چل رہا ہو، آپ نے اگر رانگ پارکنگ پہ اپنی گاڑی کو پارک کر دیا ہے، کہیں پہ کوئی کسی معذور آدمی کی گاڑی رکنے کی کوئی پارکنگ کا نشان بنا ہوا تھا، یا کہیں پر آپ 15 منٹ سے اوپر گاڑی نہیں روک سکتے، اس طرح کے رولز ہوتے ہیں، تو اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عام لوگ ہی اس کو پہلے خود سے ہی سمجھاتے ہیں، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو پھر متعلقہ اداروں کو کالز کی جاتی ہیں اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ قانون کیوں توڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام میں حدیث تھی کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ اس کو جناب زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ آپ کا اور میرا ہر جو بھی پاکستان کے ریاست میں رہنے والا باشندہ ہے اس کے اوپر یہ چیز فرض آتی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کوئی کرپشن دیکھتے ہیں، کوئی چوری دیکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی حرکت دیکھتے ہیں، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جناب ہاتھ سے روکیں، منع کریں لوگوں کو۔ اگر آپ کا اثر رسوخ وہاں پہ کام نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ جناب اگلوں نے آپ کو چپیڑیں کرا دینی ہے، آپ نے کوئی زیادہ کچھ کیا، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ جناب آرام سے اپنے منہ سے ان کو کنوینس کریں گے یہ باتیں جو ہیں یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بجلی چوری خاص کر کے پاکستان کے جھنڈے کے اندر رکھ کر آپ اس طرح کی کارروائیاں جو کرتے ہیں تو بہت ہی یہ نازیبا حرکتیں ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں سنتا پھر آپ اس کو دل میں برا جانیے، اور دل میں برا جاننے کا ویسے طریقہ آج کے دور میں یہی بنتا ہے کہ آپ چپکے سے جناب کال کیجئے اور بتائیے متعلقہ محکموں کو کہ جناب اس بندے نے ادھر اس طرح سے فراڈ کیا ہوا ہے یا کوئی چوری کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، واٹ ایور۔ تو جب تک ہم لوگ ان چیزوں پر آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہمارے معاشرے کے دانشور یا سیانے لوگ جو بھی آپ کہیے، جو بھی لوگ خود کو ایک ایلیٹ طبقہ سمجھتے ہیں، اگر ان کا بھی ذکر کیا جائے تو ان پر سب سے زیادہ یہ فرض آتا ہے کہ وہ جناب عام لوگوں کو بھی جو ان کے انفلوئنس کے اندر عام لوگ آتے ہیں ان کو وہ چیز باور کروائیں کہ یہ معاملہ غلط ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہماری عوام خود اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور وہ صحیح اور غلط کا موازنہ کر کے اس کا تعین کر کے اس کے بعد آگے پھر خود چیزوں کو درست کرے، تب جا کر ہماری معیشت بھی آگے جائے گی، ہمارا کلچر بھی آگے جائے گا اور ہمارے لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہوں گی۔ لیکن جب تک ہم نے یہی سسٹم رکھا ہوا ہے بس جی کہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنے گھر بجلی چوری کی آ جائے، اپنا پیٹرول کہیں سے سمگل ہوا مل جائے، باقی بھی جناب اسی طرح سے تمام معاملات ہیں کہ بس آپ کو کہیں سے فائدہ اگر وقتی کوئی تھوڑا بہت ہو رہا ہے، اس کا ملک اور قوم کو کتنا بھی نقصان پہنچ رہا ہو اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، اور صرف اپنی زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو پاکستان آگے جانے کے بجائے دن بہ دن پیچھے ہی جائے گا اور جاتا ہی چلا جائے گا، اور یہ ظلم ہم اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ تو پھر بھی سروائیو کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کس طرح کا ملک دے کر جا رہے ہیں۔ سوچیے گا ضرور، اور جو بھی آپ کی رائے ہو اس کا اظہار خیال کمنٹس میں کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔